عظیم جماعت، اب باری کسی گنان گروپ کی نہیں، ایک پہیلی کی ہے۔ نیلام گھر کی طرح 10 سوال میں نیلامی نہیں ہوگی، صرف ایک شعر کہا جائے گا اور آپ کو بوجھنا ہوگا کہ وہ شخصیت کون سی ہے۔ شعر کچھ یوں ہے: کمال کچھ نہ رہا صاحب کمال کے بعد، کمال کچھ نہ رہا صاحب کمال کے بعد، کہ ہر کمال کو سکتا ہے اس کمال کے بعد۔ جی ہاں، تشریف لاتے ہیں الوائز عالی جا کمال الدین علی محمد صاحب، آپ گنان اور اس کی اہمیت کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے۔ جناب عالی جا صاحب۔ حاضرین جماعت، یا علی مدد، آج کافی عرصے کے بعد علم کی محفل میں شامل ہونے کا موقع ملا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی میری اس بات سے کہ ہمارا تو پروفیشن علم سے ہے، 24 گھنٹہ ہم علم کے کام میں ہوتے ہیں، پھر بھی کافی عرصے کے بعد علم کی محفل کیسے نصیب ہوئی؟ میری مراد ایسے گنان کی محفل ہے۔ سبزلی میرا ہمکار ہے، وہ بھی جانتا ہے جب میں کہتا ہوں علم کی باتوں کو ترس گئے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے۔ گاہے بگاہے ایسی محفلیں اگر ہوتی رہیں جس کی بہت ضرورت ہے، جہاں ہم جمع ہو کے ہمارے پیروں کی تعلیمات کے جو معنی ہے، گنان تو سنتے رہتے ہیں لیکن اس میں جو میسج ہے، جو پیغام ہے، معنی کے ساتھ ہم سمجھے، اس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ زندارو، آج میں اپنی تقریر میں 4-5 بنیادی باتیں گنان کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ گنان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق روئے زمین پر جو انسان آئے ان کو خداوند تعالیٰ کے راستے کی طرف ہدایت کی گئی ہے۔ ہر دور میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے انبیاء آئے اور یہ انبیاء خدا نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر اس قوم کی اپنی زبان میں۔ تو ہر علاقے میں خدا کے پیغمبر گئے اور ان کو اپنی اس قوم کی زبان میں ان کی ہدایت کی، جسے دعوت الحق کہتے ہیں۔ اور اس دعوت کا طریقہ کار یہ ہے، خدا نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، تو خدا کے راستے کی طرف ان کو حکمت سے بلا اور اچھی نصیحتوں کے ذریعہ بلا، اور ان کے ساتھ اس طریق پر بحث کر جو بہترین طریقہ ہو۔ تو دعوت کے طریقہ کار میں جو سب سے پہلا اصول بتایا گیا وہ ہے حکمت، اور ہر پیغمبر نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ نے اپنے دور میں اور آپ کے بعد ائمہ علیہم السلام نے اپنے زمانے میں اسی حکمت کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے دعوت دین حق کا پیغام پہنچایا۔ ہمارے ائمہ کے زمانے میں مختلف علاقوں میں ہمارے مختلف دائی اور پیر گئے جنہوں نے اسماعیلی طریقے کی دعوت کی۔ برِ صغیر ہندوستان میں، جو اب ہندوستان اور پاکستان ہے، ہندوستان میں جب ہمارے پیر آئے اور یہاں پہ جو لوگ رہتے تھے ہندو اور دوسرے مذہب کے پرستار، ان کو جب اسماعیلی طریقے کی دعوت کی اور ان کا مذہب بدل کے ان کو دین اسلام میں اور اسماعیلی طریقے میں داخل کروایا اور اسماعیلی طریقے کی روح سے آگاہ کیا، تو یہ جو تعلیم کا مجموعہ ہے جو کئی صدیوں پر مبنی ہے، جو کئی صدیوں پر مشتمل ہے، جو بہت سارے پیروں کی تعلیمات ہے، جن میں ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو ان کے مذہب سے نکال کر اسلام اور اسماعیلی طریقہ بتانا، اس پوری دعوت کا جو نچوڑ ہے اور جو تعلیم ہے اس کے مجموعے کو گنان کہتے ہیں۔
اور گنان کے معنی ہے علم۔ گنانوں میں کیا ہے؟ گنان اسماعیلی طریقے کا، اور خاص طور پہ جو ہندوستان میں اسماعیلی طریقہ پروان چڑھا ہے اس کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اسماعیلی طریقے کی کوئی بھی بات آپ پوچھیں، ظاہری اور باطنی، اسماعیلی طرز حیات، اسلامی طرز حیات کی کوئی بھی بات ہو جس کے بارے میں آپ پوچھنے چاہیں کہ آیا گنان میں اس کے بارے میں فرمان ہے یا نہیں، تو بے شک اس کے بارے میں ہے، ظاہری زندگی کے بارے میں اور باطنی زندگی کے بارے میں۔ گنان کا ایک بہت بڑا حصہ اس تعلیم پر مبنی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے پیروں نے دعوت کا ایک نیا اپنا انداز استعمال کر کے ہندو مذہب پہ عمل کرنے والوں کے ساتھ لاجیکل آرگومنٹ کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے انہیں اسلام دین سے آشنا کیا۔ مثال کے طور پر ان لوگوں کے اگر 9 اوتاروں پہ عقائد تھے تو پیروں نے فرمایا تمہارے 9 عقیدے اپنی جگہ پہ، 9 اوتاروں کا عقیدہ درست ہے، لیکن ہنسا 10 پہ جا کے مکمل ہوتا ہے، اور خود تمہارا شاستر کہتا ہے کہ بھگوان 10 مرتبہ دنیا میں آنے والے ہیں، اور 10واں مرتبہ بھی وہ آ چکے ہیں، اور وہ عرب دیش میں ہے، اور مولا مشکل کشا مولا علی علیہ السلام کے روپ میں ہے، اور جن کی اولاد سے ہونے والے زمانے کے امام آج تمہارے سامنے ہے۔ اس طریقے سے امام زمان کو خدا کا اوتار اور 10واں اوتار بنا کے پیش کیا، تاکہ وہ جو 9 اوتار پہ رکے ہوئے تھے وہاں سے ایک قدم آگے بڑھا کے انہیں زمانے کے امام کی شناخت کروائے۔ اسی طریقے سے مثلا ان کا عقیدہ تھا کہ بھئی جو تیرتھ یاترا ہے ان کے 3 مقدس ندیاں ہیں، گنگا، جمنا اور سرسوتی، وہاں جا کے نہانے سے پوترتا ملتی ہے، آتما پاک ہوتی ہے۔ پیروں نے فرمایا گرگت گنگا تیرتھ میں نائین نرمل کیجئے من، کہ گرگت گنگا جو ہے جہاں مرشد کامل اور جماعت جمع ہوتی ہے، یعنی جماعت خانہ، وہاں آؤ، گرگت گنگا جماعت خانے میں آ کے روحانی طور پہ نہاؤ، تو یہ تمہارا نہانا ہے اور اس میں تمہارے روح پاک ہوتی ہے۔ ایک تیرتھ ویندڑا پھر شمس گادی سہرڑا تسا ناؤ ناؤ ناورا ویرا ناوڑا، کہ ایک یاترا پہ لوگ جا رہے تھے تیرتھ کے واسطے، پھر شمس نے روکا بھئی کہاں جاتے ہو؟ کہا تیرتھ یاترا پہ جاتے ہیں۔ کہا یہ نہانا نہیں ہے، ناتے دوتے سے جیا جنہیں گردہ فرمایا کیا، اور نہیں تجھے ناوڑا تسا ناوڑا۔ نہانا دھونا تو اصل اس کا ہے جس نے مرشد کامل کے فرمان پہ عمل کیا، اس کے علاوہ اور کوئی نہانا نہیں ہے تمہارا۔ گنگا میں جا کے تم نہاتے ہو اور تم سمجھتے ہو گنگا میں نہانے سے تم پاک ہو جاؤ گے۔ پوچھتے ہیں پانی ماں ناتا جو موکشج ہوئے تو ماشلڑی موکشج پامے، یعنی پانی میں نہانے سے اگر نجات ملتا ہے تو تم سے پہلے مچھلیاں نجات پا جائیں گے۔ گنگا کی مچھلی سو گنگا میں رہوے آخر ہوئی گندھاری۔ گنگا سے اگر تم مچھلی پکڑ کے لاتے ہو تو کچی کھاتے ہو، کاٹے بغیر کھاتے ہو، دھوئے بغیر کھاتے ہو؟ نہیں کھاتے ہو۔ کیوں؟ گنگا کی مچھلی جو گنگا تمہیں پاک کرتی ہے، اس گنگا کی مچھلی گنگا میں ہے تو گندھاری گندی ہے، تو وہ تمہیں کیا پاک کرے؟ یعنی فرمایا یہ ظاہری نہانا دھونا اور ظاہری پاکیزگی نہیں، باطنی پاکیزگی۔ پتھروں کے آگے پوجا کرتے ہو، پیر پوچھتے ہیں تم 9 اوتار کو تو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح 9 اوتار میں کوئی بھگوان پتھر کے اوتار میں آیا ہے؟ کہا نہیں۔ 9 اوتار میں بھگوان کسی پتھر کے اوتار میں آیا؟ کہا نہیں۔ کہ تم مورکھ ہو گئے ہو کہ 10واں اوتار پتھر میں آیا؟ جب 9 مرتبہ بھگوان پتھر میں نہیں آیا، 10ویں مرتبہ پتھر میں کیوں آئے گا؟ یہ تو پاکھڑ سروے بوت پھر آسو پھرورے لول تمہیں سریو سدگر نور کے گر انور دھڑی رے لول۔ یہ تو پتھر سروے بوت کے بولے بھی نہیں رے لو، یہ تو پتھر ہے، جاؤ ان سے بات کرو، تم سے بات نہیں کرے گا۔ اپنی مشکلات ان کے پاس لے کے جاؤ، تمہاری مشکلات وہ حل نہیں کر پائے گا۔ تو گنان کا بہت بڑا حصہ اس کنورژن پہ مبنی، اس قسم کے آرگیومنٹس پہ مبنی ہے کہ
کہ دیکھو تم اس طریقے پہ عمل کرتے ہو، اس کا باطن، اس کی روحانیت ہم تمہیں بتاتے ہیں، اور اس کی روحانیت یہ ہے۔ اور وہ دعوت کتنی جاندار ہوگی کہ جب پیر شمس گربیاں سناتے تھے، انہی کے درمیان جا کے انہی کے طرز پہ ناچتے تھے اور اپنا تعارف کراتے تھے اور امام کی شناخت کرواتے تھے، تو وہ ہندو جوگی جو ان کے ساتھ ناچنے لگے، انہوں نے اپنے گلے کی جنوئیاں اتار کے ان کے قدموں میں رکھ دی کہ آج سے ہم اپنا دھرم بدلتے ہیں اور آپ کو اپنا سدگور تسلیم کرتے ہیں۔ یہ باتیں گنان سے ممکن ہے، یہ باتیں علم سے ممکن ہے۔ تو بہت بڑی تعداد اس تبدیلی مذہب کی جو باتیں ہیں اس پہ بھری ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ گنان کی جو تعلیمات کا نچوڑ ہے وہ ہمارے باطنی طریقے کا لب لباب ہے۔ ہمارے باطنی طریقے کا اگر اصل مزہ دیکھنا ہے تو وہ گنانوں میں ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے ہم گنان بول جاتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں ہم روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں، ہماری سنت کیا ہے؟ ارے مورکھو، گنان پڑھو اور دیکھو ہمارا روزہ کیا ہے، ہماری سنت کیا ہے۔ پیر شمس فرماتے ہیں کہ سر سے لے کے پاؤں تک تمہارے 10 روزہ ہیں۔ سر کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، ناک کا روزہ ہے، منہ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے، نفس کا روزہ ہے۔ 10 روزے تمہارے ہیں اور سر سے پاؤں تک فرمان برداری کرو تو 365 دن کا تمہارا روزہ ہے۔ یہ اسماعیلی باطنی طریقے کا روزہ ہے جو بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ سید امام شاہ بتاتے ہیں کہ تم پوچھتے ہو سنت کیا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں سنت کیا ہے۔ 5 سنت کرو تو حقیقی مسلمان بن جاؤ گے۔ سنت کی 5 باتوں پہ عمل کرو۔ پہلی سنت آنکھ کی کرو، دوسری سنت منہ کی کرو، تیسری سنت کان کی کرو، چوتھی سنت ہاتھ پیر کی کرو، اور 5ویں نفسانی خواہشات کی کرو۔ پکے مسلمان بن جاؤ گے، لیکن کام بہت مشکل ہے۔ آنکھ کی سنت یہ کہ کبھی بد نظری نہیں کرنا، بری نظر نہیں ڈالنا کسی پہ۔ کان کی سنت یہ کہ نندا تھا تھی اٹھی نے جائیے، وہ ہم سے ہوتا ہی نہیں، ہمارے پیر بھاری ہو جاتے جب کسی کی نندا سنتے ہیں، اٹھنے کو جی نہیں چاہتے۔ یہ کان کا روزہ ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ کسی کے لیے برا نہیں کہو، علی کی تعریف کرو، نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھو، ہاتھ اور پیر سے اچھے اعمال کرو۔ یہ باطنی طریقے کی جان ہے، باطنی طریقے کی جان ہے۔ ہمارے پیروں کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ دنیا میں صاف ستھری زندگی اور آخرت میں نجات اگر کوئی گنان کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور عمل کرتا ہے تو صرف کہنے سننے پڑھنے کی بات نہیں، سب سے بڑی بات عمل۔ ہم سب گنان پڑھتے ہیں، سنتے جرے ویرا میٹھڑوں آئے بولو، ویرا نمی کھمی ہو یار چالو۔ اکثر سنتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے اے میرے بھائیوں میٹھا بولو۔ کہا وہ زمانے کی باتیں ہیں، آج میٹھا بولنا اچھا نہیں لگتا، زیب نہیں دیتا، شاید ہمارے زمانے میں یہ کرنسی چلتی نہیں ہے میٹھا بولنے۔ ویرا نمی کھمی ہو یار چالو، کہا وہ بیکورڈ لوگ تھے، نمی کھمی چلتے ہوں گے، آج ہم سب ہوشیار لوگ ہیں، دہشت پھیلانے والے لوگ ہیں، نمی کھمی چلنے والے لوگ نہیں ہم۔ تو پھر کیا فائدہ دے گا گنان ہمیں؟ گرے ویرا میٹھڑوں آئی بولو، نمی کھمی ہو یار چالو، داش دوش نمی کھمی چالو، لیو شمیاں بیلی، غلام بن کے ادنا بن کے جھک کے چلو۔ پیر فرماتے ہیں جن کے نام پہ ہمارا سر جھکتا ہے، روحنا فدا ہو ہماری جان، ہماری روحیں ہمارے پیروں کی تعلیمات پہ قربان۔ وہ پیر فرماتے ہیں کہ بڑ بڑائی میرے شاہ کو نہ بھاوے، ہمیں ہینا کھینا تھینے چالیا، ہمیں ہینا کھینا تھینے چالیا۔ پیروں کو بڑائی کا کون منع کرتا تھا، لیکن فرماتے ہیں بڑ بڑائی میرے شاہ کو نہ بھاوے، ہمیں ہینا کھینا تھینے چالیا۔ آوے بڑائی تو سر پر لینا، جب تب کریا کرنا۔ بڑائی ملے مولا کی طرف سے تو لینا سر پہ، لیکن عاجزی اور گریہ زاری کرنا۔ صاحب میرا تم کو بھید نہ دیوے تو بڑائی کیوں کر پامو؟
جب میرا مولا تم کو بھید نہ دے تو بڑائی تم کو کہاں سے حاصل ہوگی؟ تم بڑائی حاصل کر ہی نہیں سکو گے۔ مولا بھی فرماتے ہیں دنیا کی بڑائی چھوڑو، آخرت کی بڑائی کی بات کرو، دل کی بڑائی کی بات کرو۔ اخلاقی تعلیمات میٹھے وچنے بولا ویرا، تو تمہارا موڈا ماہے جڑ کے ہیرا، آپن تھکی جے نانے رہوئے، کئی بولاؤ تینے موٹیڑو بھائی۔ یہ ساری اخلاقی تعلیمات ہیں، تشبیہات بھری ہوئی ہے۔ جو جیسی زبان سمجھتا ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے اس کے عقل کے معیار کے مطابق بات کرو۔ کسان کے سامنے بات ہوئی تو کہہ دیا سے ہائے ہائے کندھا ہتھ ہنندا جی ہارے ونیائے وٹ۔ کوئی تاجر سامنے آ گیا تو کہہ دیا دور دیش تھی آیو ونجارو، شامل سودا کیجئے، ہی جگ ہاٹ پاٹ بازار کری جانو، سب جگ ونجن آیا، ونجی شکو تو ونجو مورا بھائی، نہیں کا خاشو پھوکٹ پھیرا، سیٹھ کہے تمہیں سامڑو وانو تر، ونج روڑو کرے لاؤ، ڈایا تھا جو تم نے شید و شکامڑ، لاب گھنیرو کری لاؤ۔ تشبیہات کی زبان میں پیغام پہنچا دیا، میسج پہنچا دیا۔ لیکن دیندارو، یہ ساری باتیں گنان میں موجود ہیں۔ آج ہم کافی حد تک اپنے گنانوں سے دور ہو چکے ہیں، اور میں افسوس کے ساتھ اور تشویش کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم اپنے گنانوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ٹریڈیشن کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی تاریخ کے ساتھ لنک کو برقرار رکھنے کے لیے جو چیز لنک مہیا کرتی ہے اس کو زندہ رکھنی چاہیے۔ ہمارے فاطمی دور کا لٹریچر کا کتنا بڑا خزانہ ہے، عالموت اور پوسٹ عالموت دور کا کتنا بڑا خزانہ ہے، عربی اور فارسی زبان میں ہے۔ آپ میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے؟ ہم کٹ چکے ہیں۔ کیوں کٹ چکے ہیں؟ کتابیں موجود ہیں، اسکالرز موجود، لیکن ہم کٹ چکے ہیں۔ کیوں؟ ہم زبان نہیں جانتے، ہم لینگویج نہیں جانتے، نہ عربی جانتے ہیں نہ فارسی جانتے ہیں، رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا۔ اب یہ وقت آیا ہے کہ ہم گنان کی زبان کو بھی چھوڑ چکے ہیں، ہم نے گنان کی لینگویج کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ میری نسل کے، میں گجراتی سندھی کچھی تھوڑی بہت جان لیتا ہوں، میرے خیال سے میرے بعد کی نسل کو یہ زبان نہیں آتی ہے، نہیں آتی۔ اور جب یہ زبان نہیں آئے گی تو کیا گنان سیکھیں گے؟ میرے بہنوں میرے بھائیوں نے گنان بولا۔ میں پورے احترام کے ساتھ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ آپ لوگ کیا پڑھے؟ آپ میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ ایک ایک سینٹنس میں ہم نے کیا پڑھا؟ پنج وارنتا من ورجی نے لیو دل اللہ سے باندھو۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تعلیم ہے، ورنہ بات یہ رہ جائے گی کہ صرف علامت ٹریڈیشن کی رہ جائے گی۔ جب میں لندن میں تھا تو اسٹاک پورٹ جانے کا اتفاق ہوا تو مفتی صاحب پہ گھر گئے، چھوٹا سا بچہ تھا۔ مفتی صاحب نے کہا مشنری صاحب میرے بیٹے کو گنان آتے ہیں۔ بیٹا آیا سامنے، کہا بیٹا مشنری کو بتاؤ تم گنان جانتے ہو؟ چھوٹا اسکول میں جانے والا ہے۔ مشنری صاحب آئی نو 3 گنانس۔ مشنری صاحب مجھے 3 گنان آتے ہیں۔ وہ یو نو 3 گنانس؟ وچ گنانس یو نو؟ اینو ہیکٹو پیکٹو کیٹ میاؤ نے ٹھارے اٹھار۔ کون سے؟ واٹ گنان؟ ہیکٹو پیکٹو گیٹ میاؤ نے ٹھارے اٹھار۔ نے کہا کون سے گنان بولو؟ ہیکٹو پیکٹو، حق تو پاک تو، گیش میں آئے نے، گت میں آئے نے، ٹھارے اٹھارن، بڑے مشکل کہ تاریے تو تارن بول رہا ہے۔ یہ ٹھارے اٹھارن والے گنان جو ہے وہ باقی رہ جائیں گے۔ اگر ہم نے لینگویج نہیں سیکھی تو ابھی چل رنگ صاحب سے گرہیا۔ گنان ہم بولتے ہیں، ہمارے گنان بولنے والے بھی ابھی چل رنگ نوروز نا دن سہامڑا میں، ابھی چل رنگ صاحب سے گر رہیا کہتے ہیں۔ گر رہیا سے کیا برا؟ کہا گر رہا ہے، گر رہا ہے نہیں،
अविचल रंग साहिब से गिरहिया, मैंने अपने मौला से कभी न मिटने वाला रंग हासिल किया है। सोनानी बीवियों आगे जगमगे, जो गिनान है प्रेम पाटन राजा मंसूद। मैं खुद एक दफा गिनान क्लास में था तो साथ में बैठने वाली एक बहन ने लिखा, सोनानी बीवियों आगे जगमगे। सोनानी बीवियों की जगह सोनानी बीवियों आगे जगमगे। मतलब क्या है? जब लैंग्वेज नहीं पता, जबान नहीं मालूम, तो मालूम नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। अल्फाज भी ऐसे टूट जाते हैं, अल्फाज को पेश भी सही तौर पे नहीं कर सकते हैं, जिससे ट्रेडिशन को जो जिंदा रखने की बात है मौलाना ने फरमाया वो नहीं रह सकती। इसके लिए क्या किया जाए? मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि आप सब के सब गुजराती सीखने लगे, मैं ये नहीं कह सकता, आपकी अपनी मजबूरियां हैं। मैं सिर्फ अपनी तशवीश का इजहार करना चाहता हूं कि हम गिनान की लैंग्वेज से दूर जा रहे हैं, और गिनान की लैंग्वेज से दूर जाने की वजह से गिनान का जो माहौल है उससे भी दूर जा रहे हैं, गिनान की दुनिया से दूर जा रहे हैं। वक्त ऐसा आएगा, अगर हम सिर्फ बोलने के लिए चंद गिनान याद रखेंगे तो दूर से जिस तरह आदमी समंदर का नजारा करता है, इस तरह हम अपने गिनानों का नजारा तो कर सकेंगे, करीब भी नहीं जा सकेंगे। डुबकी लेवे गोता खावे पीर पैगंबर तोय न पावे, वो तो बात ही और है, करीब जाकर अपना पैर भी उस गिनान में नहीं भिगा सके। गिनान किस तरह पेश किया जाना चाहिए, गिनानों का सिलेक्शन किस तरह, आप लोगों को मालूम है, मैं फिर एक दफा दोहराए देता हूं। 1975 में मौलाना हाजिर इमाम के हुजूर में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें गिनान पे तफसील डिस्कशन हुआ। जैसा मैंने पहले आपको बताया, गिनानों में बहुत सी हिंदुज्म की बातें हैं, क्योंकि कन्वर्जन हुआ है उसके जरिए। तो मौला के हुजूर में डिस्कशन के नतीजे में ये फैसला हुआ कि गिनानों को क्लासिफाई किया जाए। ए कैटेगरी वो गिनान जिसमें कोई तरमीम की जरूरत नहीं, आप जमात को दे दें, जमात पढ़े। बी कैटेगरी वो गिनान जिनमें थोड़ी बहुत तब्दीली करनी हो, तरीको तब्दील करके देगी, ऑथोराइज चीज होंगी और जमात में दी जाएंगी। उसके बाद सी, डी और ई कैटेगरी के गिनान उसे रिसर्च पर्पस के वास्ते इंस्टीट्यूट में तरीका बोर्ड की लाइब्रेरी में रखा जाएगा, क्योंकि उसमें सेंसिटिव बातें वक्त के लिहाज से अब वो दावत का कार नहीं है और न ही हिंदू माँ है, इसलिए वो गिनान अब नहीं बोले जाने हैं, तो उनको शेल्फ करना है। तो इस वक्त तरीका बोर्ड ने 105 गिनान पार्ट 1 और 2 210 गिनान जो जमात को दिए हैं वो कैटेगरी ए और बी में से, बाकी भी कुछ और गिनान जो है वो आए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपकी तवज्जो पाना चाहता हूं कि अब भी हमारे जमात खानों में माजरत के साथ गिनान क्लासों की जानिब से भी नंबर 1 कैटेगरी के गिनान बोले जाते हैं, नंबर 2 अनऑथोराइज चेंजेस अपनी तरफ से किए जाते हैं। आपको मालूम, गिनान में एक हर्फ अगर आज हमें, तो जब तक इंटरनेट वर्कशॉप नहीं हो तमाम तरीका बोर्ड का, तो हम एक अ का ब नहीं कर सकते, हमें ऑथोरिटी नहीं। लेकिन आप जमात खाने में देखिए जो बोले जाते हैं, मैं आपको 2 गिनान की मिसाल देता हूं। ये दोनों गिनान सी कैटेगरी के हैं, लेकिन जमात खाने में बोले जाते हैं, अपने गिनान क्लासेस में सिखाए भी जाते हैं। करता जुगे दुआ, ये लफ्ज करता जुग हिंदू मजहब के मुताबिक जो 4 जुग है उसका जिक्र है, और 4 जुग के बारे में कोई भी बात गिनानों में का मना किया गया। करता जुग के अंदर एणे घटे भिरमा, उसको बदला गया, एणे घटे नर मोहम्मद, एणे घटे विष्णु चेंज किया गया, एणे घटे नर अली मौला अली, एणे घटे देव महेश, इसको चेंज किया गया, एणे घटे शायर अमे विष्णु नारायण, इसको किया गया अमे नर अली। ये तरीकों ने चेंज नहीं किया, अनऑथोराइज लोग अपने से चेंज करते हैं। गुजारिश है कि न करें ऐसा, तरीका बोर्ड वाले करें और तरीका बोर्ड जो गिनान आपको देते हैं फॉलो करें। मिलो रिखी सर मेरा मिलो, कृष्ण के जन्म के बारे में गिनान है, ये भी सिखाया जाता है और किया जाता है। त्रिभुकान को चेंज किया जाता है, त्रिभु शाह या त्रिभुवर राय, नूर शाह को नूर करीम शाह, धन धन जेने राते कान वो जन्मिया को
धन धन जिनते शाली या करीम शाह जनमिया कांजी भले देव जनमिया करीम शाह एम 10 मास से सिरजिया। बड़े इंटरेस्टिंग चेंज थे यहाँ पे। एम कर 10 मास से सिरजिया, यानी इस तरह से 10 महीने में श्री कृष्ण पैदा हुए। वो कहते हैं 10 महीना माँ के पेट में रहे, उस चेंज करते हैं। एम करी ने 6 मास से, कहते हैं हाजिर इमाम 6 महीने में पैदा हुए। देखें हम कितनी लिबर्टी ले रहे। कानदेव करी लाशों को हाजिर इमाम करी ने बोला श्री कृष्ण धरसु नाम को, या करीम धरसु नाम या करीम शाह धरसु नाम। मैंने एक मिसाल, 2 मिसालें आपको दी। ये अपनी तरफ से चेंजेस की, इतनी लिबर्टी और इतनी आजादी खुद ले ले अपने तौर पे, तो शायद इंस्टेंस की जरूरत बाकी नहीं रहे। मौलाना हाजिर इमाम ने माजी में तो दावत का तरीकाकार था जो हम इस जमान कंट्रोल करते थे, आज के तरीकाकार का हेड हाजिर इमाम है। और दावत इस्माइली मजहब, इस्माइल की बातें तरीका बोर्ड की है। मौलाना इंस्टीट्यूशन का एहतराम, इंस्टीट्यूशन की इज्जत, हाजिर इमाम का एहतराम और हाजिर इमाम की इज्जत है। इंस्टीट्यूशन को फॉलो करेंगे, इंस्टीट्यूशन को जाके पूछने से, उन लेने से, उनके मशवरे पे करने से हम छोटे नहीं हो जाते। हमारी शान, हमारी इज्जत घट नहीं जाती है, बढ़ती है, क्योंकि हाजिर इमाम ने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। हाजिर इमाम के इंस्टीट्यूशन पे, हाजिर इंस्टीट्यूशन के गाइडेंस के मुताबिक चाहिए। आखिरी बात दिन मैंने गिनान के सिलेक्शन के बारे में अर्ज किया, तरह गिनान के ट्यून के बारे में अर्ज करना चाहता हूं, जो आखिरी बात है। चलती आई है, सैकड़ों बरस से चली है। मौलाना ने फरमाया चलती रहेगी। ट्रेडिशन बड़ी खूबी यह है कि सादगी से। गिनान क्या है? गिनान एक इबादत है। जब आदमी बोलते हैं तो ये एक प्रार्थना, एक इबादत है, क्वेश्चन है। जिस तरह हम तस्बीह हैं तो हमारी क्या ख्वाहिश होती है? सारी जमात तस्बीह में शामिल हो। बिल्कुल इसी तरह गिनान एक प्रार्थना है, आजिजी है, आराधना, रिक्वेस्ट है, डिवोशन है। हम कोशिश ये हो कि सारी जमात में साथ दे सके। इस क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी ये है कि राग ऐसे हो, हम आपको इसे मेंटेन किए जाए कि जमात उसका साथ दे सके। ये कि मैं चूंकि अच्छा बोलता इसलिए मैं जमात को अपना राग दिखाऊं, या मेरा राग दूसरों प्रोमिनेंट हो जाए इसलिए मैं गिनान के राग का ट्विस्ट कर दूं कि दूसरा मेरे साथ सके। गिनान में हाजिर इमाम किस होते हैं? अभी आपने सुना, आपने ये भी सुना कि हाजिर इमाम सीधे को पसंद किया है और सुनने की ख्वाहिश जाहिर की है। आइए, मॉडर्न राग का कौन सा कसीदे के ऊपर है? हम जबान न जानने पर भी उसके साथ बोल रहे। क्यों बोल रहे? क्या था उसमें? सादगी थी, उसमें थी। इमाम भाव सादगी को देखते हैं। ट्रेडिशन की जो खूबसूरती है वो सादगी में है, ट्रेडिशन अपनी जगह है। हम आए हैं, हमसे पहले आए लोग गिना ले गए, हम भी चले जाएंगे, हमारे चले जाएंगे। याद रखिए, हम ट्रेडिशन को जिंदा नहीं रखते, ट्रेडिशन को जिंदा रखते। हमारी वजह से नहीं है, गिनान की वजह से। मेरे कुछ दोस्त जो गिनान में तब्दील, चेंज करने का अकीदा रखते हैं हजरत के साथ, कि गिनान का राग चलना जरूरी है कि इसमें जान पड़ जाए। हम हो गिनान में जान डालने वाले। ये जान के बारे में थी जो मैं आपके सामने चाह रहा था। मौलाना हाजिर इमाम हम सब बोलने समय और उससे भी बढ़कर उस पे अमल की आला दे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम काफी हद तक अपने गिनानों से दूर हो चुके हैं, मगर मैं अफसोस करता हूं और तशवीश कहता हूं कि मुस्तकबिल में और भी दूर होते चले जाएंगे। हम गिनान के माहौल और गिनान की दुनिया से दूर रहे हैं। ये थे अलवाइज मालुद्दीन अली मोहम्मद, सीरत अफरोज ख्यालात का इजहार फरमाए।